20ویں صدی میں بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ دونوں عالمی جنگیں 20ویں صدی میں لڑی گئی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے، جنگ و جدل کا بازار گرم ہے، اس لیے کسی جنگ کا ہونا اتنا اہم واقعہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں، اور یقیناً آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کا ابھرنا تھا۔ جی ہاں، کریشن آف پاکستان یا پاکستان کا قیام۔ میری آج کی سٹوری کا ٹائٹل بھی یہی ہے، اور آج کی اس شارٹ سٹوری آف پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیام پاکستان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے، اور قیام پاکستان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے کتنی عظیم قربانیاں دی، جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں اس بات کو جان سکیں کہ آزاد ملک کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور کسی کی غلامی میں زندگی گزارنا کتنا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا، اور کوئی بھی نظریہ ایک دن میں قائم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے واقعات کی ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ ایجاد پر ہے۔ اسی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ اسلامی نظریہ ایجاد کی بنیاد پر دوسری قوموں سے مختلف ہیں، اور یہی شعور برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد بنا، یعنی برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود کبھی آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ اس لیے ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا تھا، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام وہ لوگ، چاہے وہ مسلمان عرب تاجر تھے یا 712 میں محمد بن قاسم اور ان کے فوجی جوانوں کا سندھ آنا، پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھ گئے تھے۔ اس طرح مملکت خداداد پاکستان کی بنیادوں کو اوپر اٹھانے میں بہت سے ایسے گمنام سپاہی ہوں گے جن کا ذکر شاید تاریخ کی کتابوں میں نہ ہوا ہو۔ آج ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے جذبوں اور ولولوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ رب کریم ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ان علاقوں پر حکومت کی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، جس کے بعد خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ اس دور کے مشہور حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی ہاتھوں شکست ہوئی۔ دوران قید ان کے لکھے ہوئے المناک اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں، اور یہ اشعار غلامی کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنیے عالم ناپیدار میں۔ بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانان برصغیر کے حالات بدتر ہوتے گئے۔ 1857 سے 1947 تک 90 سال کا سفر برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کی ایک عظیم کہانی کو بیان کرتا ہے۔ تحریک علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہونے کے بعد مسلمان سیاسی طور پر متحد ہونا شروع ہو گئے۔ 1913 میں قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، جس سے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور مل گیا۔ اس طرح چودھری رحمت علی جی نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ شروع کی۔ انہوں نے ایک مشہور کتابچہ نو اور نیور کے عنوان سے شائع کیا۔ اس سے مسلمانوں کے علاوہ انگریز اور ہندو بھی پاکستان کے نام سے آشنا ہو گئے۔ ناظرین، 1933 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ قائد اعظم برصغیر کے ایک ایسے عظیم لیڈر تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔
اسی دوران قیام پاکستان کے سٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ بھی آ پہنچا۔ جی ہاں، 23 مارچ 1940 کا دن برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جس جگہ آج یادگار پاکستان یعنی مینار پاکستان ہے، اسی جگہ مسلم لیگ نے ایک تاریخی جلسہ کیا اور قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے۔ ہندوؤں نے برصغیر کے مسلمانوں کا منتخب کردہ نام پاکستان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نام کو حاصل کرنا مسلمانان برصغیر کی زندگیوں کا مقصد حیات بن گیا، اور پھر مسلمانوں کی قیادت کرنے والی شخصیت کا نام محمد علی جناح تھا۔ پہلے دونوں ناموں کی عظمتیں اور برکتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دونوں ناموں کی نسبت نے جناح کو ان بلندیوں تک پہنچا دیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور 20ویں صدی کا ناقابل یقین کارنامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی قیادت میں سر انجام ہوا۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا، جس کو دنیا آج پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ ملت نپاسبان محمد علی جناح، ملت نپاسبان محمد علی جناح۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ مائی ڈیئرز، آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کریشن پاکستان کی کہانی انتہائی مختصر سنائی ہے۔ سٹوری کے آغاز میں بھی کہا تھا اور پھر آخر میں کہتا ہوں، سب گمنام ہیروز کو سلام جنہوں نے ہمیں علیحدہ وطن کی شناخت دی۔ لاکھوں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو سلام جو آزاد وطن کی جدوجہد میں قربان ہو گئے اور جن کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو سٹوری آف پاکستان سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قیام پاکستان کی جدوجہد میں شامل نہ تھے، لیکن یہ کہانی سن کر یا سنا کر ہم اس جدوجہد کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو تاریخ پاکستان سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ تھینکس فار واچنگ۔ Be happy and keep your dreams alive. پاکستان زندہ باد۔